بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ عمرہ بعد میں حج بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی تیاری کے حوالے سے جو لوازمات ہیں ہم ان کو پہلے عرض کر رہے ہیں۔ جو دستاویزات ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے ہیں، جن کو فوکس کرنا ہے، جن کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے پاس سیفٹی میں حفاظت میں رکھنا ہے، وہ یہ چیزیں پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، کرنسی ہے۔ تو اسی طرح جو احتیاط یہ ہوتی، چونکہ حج بڑے لیول کا ہوتا ہے، عمرہ ذرا چھوٹے کم لیول کا ہے، تو بعض لوگ ان چیزوں کی فوٹو کاپی بھی کرا کے گھر رکھ جاتے ہیں۔ راستے میں پھر وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ریکارڈ جو ہے وہ گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک اضافی سیٹ فوٹو کاپی کا وہ ساتھ رکھیں، اوریجنل بھی ساتھ رکھیں، وہ بیگ میں آپ سیو رکھیں، جو کیری بیگ ہوتا ہے آپ وہ خرید لیں انشاءاللہ بالعزیز۔ تو اس میں ایک فوٹو کاپی کا سیٹ، ایک جو اوریجنل ڈاکومنٹس کا سیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ایوری میجر جتنے بھی ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایک ہفتہ پہلے یا جتنا بھی ہو سکے گا وہ ہم بیفور 1 ویک کمپلیٹ کر سکیں اس ٹائم، تاکہ ہماری صرف توجہ حبیب کی طرف ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹائم پھڑ لو نہ ہو، پوری طرح شادی سے بھی زیادہ اس کا اہتمام ہم کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک جہاں کی خوشی اور ہے اور وہ بارگاہی اور ہے، اس لیے اس کا اہتمام، تیاری، سٹیپس جو ہیں وہ کم از کم 3-4-5 دن پہلے ہر چیز مکمل ہو سکے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے احرام، ویسے ہم حج کے لیے جب گئے تھے تو دو احرام تھے ہمارے پاس۔ ہاں، وہ وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی احرام پہ چھینٹے پڑ جاتی ہیں یا کوئی مہنگا ہو جاتا ہے اور بندہ اس کو ریموو نہیں کر سکتا، تو ایک اضافی، تو بہرحال ایک احرام تو لازم ہے، تو اگر ہو سکے تو ایک اور بھی ساتھ رکھیں۔ اسی طرح ایک ہینڈ بیگ ہوگا، جو کیری بیگ جس کو آپ کہیں گے، وہ 2 کر لیں آپ کا، 2 وہ۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ بیگ بھی نہیں رکھ سکتے بڑے ٹچی کیس میں، وہ آپ اس چھوٹے ہے کیری بیگ میں جو چھوٹا ہوگا اس میں ایک بڑا ٹچی کیس یہ لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یوں سمجھیں یہ آپ کے لیے ہتھیار کپڑے ہیں، سامان ہے، تو یہ ایک ٹچی کیس بڑا ہوگا، ایک ہینڈ بیگ۔ اس کے بعد یہ آپ کا یہ ساتھ رہے، اس کے علاوہ 3 مضبوط بڑے شاپر، وہ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی چیزیں ایسی رکھنی پڑتی ہیں جو ہم نہ کیری بیگ میں رکھ سکتے ہیں نہ بڑے ٹچ کیس میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہم ان شاپرز میں رکھتے ہیں کہ مضبوط ہوں، نہ بہت بڑے ہوں نہ بہت چھوٹے ہوں، درمیانے سائز کے 3 جو شاپر ہیں مضبوط۔ تو یہ دیکھیں کہ جس میں وزن کی چیز ڈالیں، کھجوریں یا کوئی اور چیز ہم ڈال رہے ہیں تو پھٹ نہ جائے۔ تو 3 مضبوط بڑے شاپر، ایک کینچی چپر آپ کی بھی ٹھیک ہو۔ اسی طرح اس وہ جو ہوتا ہے نا بڑا ٹچی کیس، اس کو باندھنے کے لیے ایک نیلون کی رسی، نیلن کی ایک رسی، وہ وہاں جب ڈھونڈنے تو مہنگا، پھر ٹائم ویسٹ، یہیں سے لے کر جائیں، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بال پوائنٹ مار کر، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھنا ہے، وہ بھی ضروری، یہ لے کے جانے ساتھ ہوں گے کسی بھی ٹائم، آپ لکھ کر اس اپنے بیگ کے اوپر، ہاں اپنا پاسپورٹ نمبر کاغذ پہ لکھے یا اس پر وائٹ مارکر ہوگا جو لکھا ہوا، تو کاغذ پھٹ جاتا ہے، اس پہ آپ اپنا ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، اس پلیس ہو جاتی ہیں چیزیں، جب لکھا ہوگا کیری بیگ پر بھی ٹچی کیس پر بھی آپ اس مارکر سے لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔
تو بال پوائنٹ آپ کو مارکر ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. یہ چیزیں پہلے چھوٹی سی ڈائری بھی ساتھ رکھی. اینک میں تو 2 رکھی تھی، بعض دفعہ ایک گم جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو اضافی، لیکن کم از کم ایک ضرور. اچھا اسی طرح یہ ہمارے لوگ جو نا سیفٹی وغیرہ ساتھ وہاں سے خرید لیتے ہیں یا کوئی ساتھ لے جاتے ہیں. پلاٹینیم جو بلیڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. میں اس کی ایک وجہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب خاص طور پہ وہاں جب جانا ہے یا اس سے پہلے اپنی صفائی وغیرہ، کیونکہ طہارت نصف ایمان، کپڑے پاک، اور یہ جو بالوں کی صفائی ہے جب بال بڑھ جاتے ہیں، بلکہ وہاں 5-5 6-6 10-10 ریال تک لوگ لے لیتے ہیں کٹنگ ٹینڈ کرنے. ہم یوں کرتے تھے کہ اتنے جو عمرے کرنے ہیں اور ہر عمرے کے بعد ٹینڈ کرانی ہے، تو ویسے بھی ہم مہنگائی اتنی نہیں کر سکتے، تو ہم وہ پھر سیفٹی ساتھ لے گئے تھے. تو جا کے ہوٹل میں بال کاٹ لیتے، صفائی کر لیتے تھے، تو ٹینڈ کرانے سے دور گئے. ایک بار تو کرا لیں، بعد میں جب عمرے کرنے. یہ ایک سیفٹی پلاٹینیم بلیڈ ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اس پہ آپ کو خط ہے یا صفائی ہے یا بالوں کی اس ٹائم کے معاملات ہیں، یہ ضرور ساتھ ہے. پلاٹینیم بلیڈ کی ایک ڈبی وہ کام آ جائے گی بات. جی کیا ٹنڈ کی فضیلت زیادہ. آپ جب جائیں گے نا ٹنڈ کر، وجہ یہ ہے کہ اس کو حضور پاک نے بڑا لائک کیا، پسند کیا، دعا کی. ہاں کم کرائیں وہ بھی باہر، لیکن ٹنڈ کرائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں نزلہ، کھانسی، بخار، شوگر، الم پرلم، یہ میڈیسن بڑی ضروری ہے. وہاں آپ کو یہ پیناڈول نہیں ملتی. پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ دکانیں کہاں ہیں، وہ آپ نے جو اتنا ٹائم وہاں دینا ہے وہ حرم شریف میں. تو اپنی چھوٹی چھوٹی جو میڈیسن ہے، فلیجر ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو یہ آپ کے پاس فلیجر ہو گئی، اور اس کے علاوہ دوسری بات جو پیناڈول ہو گئی. ہاں یہ ہے. تو یہ ادویات جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ میڈیسن خریدیں جس ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا، اس کا نسخہ اس کا ساتھ جی آپ کو وہ باقی بتائیں، اور ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ ضروری ہے وہاں چیک کریں. بس وہی باقی اگر اضافی میڈیسن آپ نے اپنے معالج سے لی ہے تو وہ ان سے لکھوا لیں. میں نے اس کے پیڈ لگوا لی تھی، وہ اپنے پیڈ پر کہ یہ میرا پیشنٹ ہے، یہ میرا کلینک ہے، یہ میرا رجسٹر نمبر ہے، اسٹارٹ کرے گا، سائن کرے گا، اور فلاں فلاں میڈیسن وہ لکھے گا. جی ٹھیک. یہ میں ایسے یہ چیزیں آپ کو وہاں فائدہ دیں. کل کو کچھ دیں گے کہ آپ نے نہیں ہے تو آپ اس کا ثبوت ہے. اچھا. اسی طرح اب کپڑے جو ہیں کم از کم 2-3 سوٹ آتے ہیں، گرمی ہے 3 سوٹ کم از کم، ایک پینٹ 3 سوٹ وہاں ضرورت پڑے گی. میلا ہو جاتا ہے اس کو دوسرا بندہ یوز کر لیتا ہے. وہاں آپ کی واشنگ مشین جو ہوٹل میں ہوتی ہے وہ دھو بھی لیتے ہیں. صبح آپ کو اوپر انتظام ہوتا ہے، رسی بندہ اپنی باندھ لیتا ہے، وہی نیلن کی رسی، اس پر سوکھ نہیں ڈالتا. 3 سوٹ کھلے، یہ ٹائٹ نہ کر دیں، کھلے شلوار کر دیں جس میں آپ کو لیٹنا، جس میں آپ کو چلنا آپ کو سہولت ہو. ٹھیک ہے. 3 عدد سوٹ، اور زیادہ موٹے نہ کیونکہ گرمی وہاں. اچھا. اس کے علاوہ رومال ہے، یہ مسنیسر رومال ہے، یہ ایک دو رکھ لیں. وجہ یہ ہے کہ وضو کریں، منہ صاف کریں. حرم شریف میں جگہ نہیں ملی بچھانے، ایک عدد رومال لے لیں، وہاں مہنگا ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھر کے وہاں آپ نے ظاہر کھانا بھی کھانا ہے، ہوٹل سے لا کر آپ کو وہاں ہوٹل میں کھانی ہے. یعنی ایک ہوٹل جہاں چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریسٹورینٹ، دوسرا ریسٹورینٹ. ایک تو نا جہاں کھانے پکے ہوئے ہیں وہ ہوٹل اور ہے، آپ کا ہوٹل اور ہے. آپ نے وہاں سے چیزیں لانی ہیں
اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں. پاکستانی ہوٹل تھوک کے حساب سے. تو اس کے لیے آپ کو 1-2 پلیٹیں، چمچ اور گلاس یہ ساتھ وہاں نہیں مانگیں گے آپ، ورنہ ڈسپوزیبل مہنگے ہوتے ہیں. دوسرا میں تو آپ کو، ہم لوگ چائے کے عادی ہیں، میں فرینکلی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ ظاہر ہے پتہ کیا ہے بندہ جو سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند. ایک میری گھر والی بڑی سوشل ہے، بہت مجھ سے نیک ہے، بڑی کمیونیٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گھر میں خوشیاں دے. تو والدہ کو یہ ضرورت ہوگی، ایک ساکس پان ملتا ہے، اس میں لکڑی کا دستہ ہوتا ہے، چائے کی کیتلی ہوتی ہے لکڑی کا اس کا دستہ. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو سوئی گیس کی سہولت ہوتی ہے، یا اس کی جگہ آپ الیکٹرک کیتلی ہے وہ لے جاتے ہیں، وہ زیادہ گیس کی صورت میں ہوتی ہے، بعض روم پر نہیں ہوتی. آپ جب ہم گئے تھے اب الیکٹرک وہ زیادہ ہے. بہرحال ہم یہ لے گئے تھے پتی چینی ساتھ. اور وہاں جا کے جب تھکاوٹ ہوتی تھی نا کھانے کے بعد، اور بازار جب قیمت پوچھتے تھے نا ایک کپ کی کتنی ہے تو وہ کہتے تھے 2 ریال. پھر جب ضربے لیتے تھے وہ پاکستانی کرنسی سے ایک کہہ کی خواہش ہی کرتا. لہٰذا ہم لوگ اپنی پتی چینی تو وہاں سے دودھ کا پاؤڈر لیا، اسکول سے بن رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی نیچے 15 منزلہ 10 منزلہ ہوتی ہیں، لفٹ پر نیچے جاؤ اوپر جاؤ، رائے ہمیں چکی ہوئی نا کسی چاہو رائے ڈل جائے. آپ وہاں بنائیں گے وہ الیکٹرک بھی بیٹر 10 منٹ میں آپ کو کھانے کے بعد چائے بہترین اپنے مزاج کی جب ملے گی، جب آپ پئیں گے یو ول بی فریش. تو کہنے میں جاؤں گا تو میں طواف کروں. یہ آپ ساتھ ذہن بنا لیں، یہ سب تیاری کے مراحل انشاءاللہ. اس کے علاوہ کچھ سامان جو ہے نا یاد رکھنا ہے کہ اس کی لمٹ ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں ہوگا. تب جب ہم گئے تھے 35 kg تھا ٹوٹل جو آپ کا وزن ہوا پر ہیڈ. آپ نے 35 کی بجائے 30 ہی رکھنا ہے، 30 اوپر نہیں جانا ورنہ وہ ریالوں میں. اچھا سامان کا جو بیگ ہے اس کے علاوہ ہینڈ کیری کا وہ اس کا نہیں ہوتا. وہ جو آپ کا سامان ہے نا بڑا جو جائے گا آگے اس کا وزن کرتا ہے. باقی جو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے ہینڈ کیری لٹکا ہے اس کا. اسی طرح 2 تالے وہ ضروری ہے، کی رنگ بھی ساتھ. اس ایک ٹچ کیس کو لگا دیں کیونکہ آپ نے ہوٹل میں رکھنا ہے. خاص طور پر کھول کے پیسے یا کرنسی نکال دیں آپ اس کو لاک کریں. اس کی جو چابی ہوگی وہ نیچے کسی جگہ پہ وہیں رکھ دیں اور حرم تو نہیں رہ جانا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں دیکھیں آپ جب حج پہ تو 50 لاکھ بندہ 40 لاکھ بندے کو دیکھنا ہی بڑا رش، لیکن عمرے میں بھی مناسب ہوگا رش. بات ابھی ہم سامان کی تیاری کر رہے ہیں. 2 تالے 7 چابی کی رنگ، یہ آپ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے آپ سن بھی رہے ہیں اس لیے یہ ایک آپ کے لیے صرف. اس کے علاوہ 2 تصویر 2 عدد تصویر، وہاں ریالوں میں تصویر ملے گی، جہاں مسیح جنیاں پہیاں نے ساڑھے کو گھر بھی پڑے. اس لیے بجائے آپ نے سفر میں حضور جو بیٹھنا ہے سرکار پر دروش تصویر 2 امی کو بھی دے دیں، آپ بھی رکھیں یہ آپ کی یہ سامان. اس کے علاوہ میرے سمیت بہت سے لوگ آپ کو دعا کا کہیں گے کہ میرے لیے دعا کر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سعادت مندی بھی ہے، عبادت بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ جس بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں وہ رب العالمین کا محبوب کے گھر جا رہے ہیں، تو وہ پونچھا اس کے نبی نہیں ہے، وہ رحمت اللہ. وہاں جب آپ نے کسی کا سلام پیش کرنا ہے، اچھا
وہ ان پر بھی خوش آپ پر اچھا تو یہ میرے دوست پروفیسر رفیق صاحب سے ادھر آپ چلے گئے پہلے ادھر جی جی مجھے یہ بھی کرنا ہے میں کہ اللہ دیا بندیا ہو سکتا ہے جدھر تو سلام لے کے جا رہے ہیں محبوب نے زیادہ پیارا ہو گیا کہ تیرا بھی کام بن جائے اچھا یہ بھی کرنا میں کیا تو جن لوگوں نے آپ کو دعا کے لیے سلام کے لیے کہا ہے یا کوئی چیز دی 10 روپے جی کبوتر ہم دانے پا دینا یہ بڑے اہم ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی لسٹ بنائی انہوں نے کہا اچھا جی اس سے باپا میں اپنا ہی میں یاد رہا میں جب گیا تھا الحمدللہ 2006-07 میں تو ایم اے کالج کے بچے اس وقت جو میرے پاس زیر تعلیم تھے میں نے ان کے سیکشن کے نام لکھ کر کے میں نے کہا آپ جب نام لکھ رہے ہیں صرف رول نمبر لکھو اور لکھتے وقت دعا دل میں رکھو رول نمبر لکھتے تھے میں وہاں پیش کر دوں گا کہ جی دعا وہ تھی رول نمبر یہ ہیں تو تھی جانو تو وہ جان مہربانی اس طرح ایک آپ لسٹ بنا لیں وہ لسٹ آپ اپنے پاس نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے ایک دوسرے کو تحائف دینا رشتے والوں کو دوسروں کے لیے تحائف خریدنا بھی تو یہ بھی سنت ہے کہ جو عزیز و اقربا ہیں جن کو آپ نے تھوڑا بہت تسبیح کسی کھجوریں ان کی بھی لسٹ بنا لیں آپ جوان ہو یہ آپ کام لے لیں ابو کو نہیں کہنا یہ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں جب آپ بعد میں سنیں گے تو آپ کا بعد تسلی سے سن کے یہ آپ کے پاس سیو ہو جائیں گے یہ چارجنگ ہے یا ان کی اسی بول رہے ہیں نہیں چل رہی ٹھیک ہے بس ایک دیکھ لیتا ہوں دوبارہ ہو رہی ہے ریکارڈ ٹھیک ہے اب ہم عمرہ کا آغاز کر رہے ہیں یہاں سے تیاری ہماری مکمل ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو شیڈول میں آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ پاک میں ہے تو احرام اور جگہ ہے وہ احرام کی جگہ اور ہے اور اگر آپ کی پہلے حاضری مکہ پاک جدہ سے مکہ یعنی فرسٹ آپ جدہ لینڈ کریں جدہ سے پھر مکہ چلیں گے اچھا ہو گیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پاکستان سے باندھ کر جائیں ہاں ایئرپورٹ سے غسل گھر میں جی بالکل ٹھیک اتنے لگ دے رہو جی واش روم نہ یہ ہوتا ہے مجھے پتہ جی مشکل اور اس قدر تیز ہیں پاکستان والے کہ ودیا جوتی دیکھتے ہیں نا ایئرپورٹ پر یہ عمرے تے جا رہے بڑی خرابی ہے تو ہم خود ہمارا مزاج قومی یہ ہے کہ جتوں دا لگے چونکہ ہمارے دفتروں میں ہمارے مسجدوں میں ہمارے ایئرپورٹ پر یہ تھوڑا سا پانی سادہ لے تو اس لیے غسل جو ہے گھر میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو احرام آپ نے باندھنا ہے اسے ٹچ کیس میں نہیں ہوگا ورنہ کیا ہوگا جب بورڈنگ ہوگی تو اگر آپ کا احرام چلا گیا ٹچ کیس میں تو کیری آپ کا خالی وہ ہے اس میں چھوٹے موٹے سامان ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ہے وہ تو چلا گیا لہٰذا یہ اسٹیپ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو احرام ہے وہ آپ نے الگ شاپر میں رکھنا ٹھیک ہے جی ہاں جا بھی سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ذرا سفر ہے پھر وہ بورڈنگ ہے اور لیکن وہ سہول وہاں جگہ ہے یہاں رکھ جزاک نہیں بس ٹھیک تو بتایا میں نے کہ آپ نے جو احرام ہے وہ آپ نے الگ شاپر میں رکھنے ٹچ کیس میں آپ نے احرام نہیں رکھنے جو آپ نے استعمال کرنا اگر دو ہیں تو ایک اس میں رکھ کیوں کہ جب آپ احرام باندھیں گے اگر وہ بڑے ٹچ کیس میں چلے گئے تو وہ ہوگا تو وہ جہاز میں چلا جائے گا کارگو میں تو لہٰذا شاپر کے اندر آپ نے اپنے احرام رکھنے ہیں صفائی کر لینی ہے غسل احرام کی نیت سے گھر سے کر لینا ہے احرام آپ نے شاپر میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ تیار ہو گئے سامان سارا آپ کا
پیک ہو گیا تو آپ کی روانگی ہو گئی. جب آپ وہاں بورڈنگ ہوگی چیکنگ کے بعد اب آپ ان ہو گئے, آپ اندر ایئرپورٹ میں ان ہو گئے, رشتہ دار باہر آپ اندر. جی پھر اس وقت آپ کو اس شاپر میں احرام ساتھ ہو, تسبیح ساتھ ہو, اور بیگ میں آپ کے وہ ساری چیزیں ہوں گی جس میں پاسپورٹ ہے, آپ کا ٹکٹ ہے, ساری کرنسی نہیں ساتھ رکھنی, وہ بھی رکھنی. باقی بڑی زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ٹچ کر ٹھیک ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اول بیت, اب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو روشنی بھی کثرت ہے, اور اس کے علاوہ کوشش ہوگی کہ جب ہم قدم رکھیں پہلا جہاز پہ تو دایاں قدم بسم اللہ پڑھنے ہے. اب آپ جب ان ہو جائیں گے تو آپ کو کہیں گے جی احرام باندھ کے آؤ. اب آپ کیا کریں گے, آپ اپنا بیگ ساتھ لیں گے, شاپر جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے, آپ ساتھ جائیں گے. غسل آپ نے کر لیا, اگر وضو آپ نے کرنا ہے دوبارہ تو وہاں وضو کا انتظام ہوتا ہے, نہیں تو اگر وضو بھی ہے غسل بھی ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں گے, سائڈ کیبن بنے ہوتے ہیں وہاں آپ احرام باندھیں گے. ٹھیک ہے جی. احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں, ایک نیچے چادری تہمت کی جگہ, ایک جہاں. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے 2 باندھنی. جو کپڑے آپ اتاریں گے وہ اسی شاپر میں ڈال دیں گے جس میں احرام تھا, ریپلیس ہو گئی. آپ کی کینچی چپل بھی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں کہ ہلکی چپل پہن کر دیں. وہاں یہ چپل جوز نہیں ہوتے عموماً, وہ ایسے بوجھ اٹھانا ہوتا ہے جو جہاں کے ہم آفس کے ہمارے چپل ہیں یا 100 ان کی وہاں اکثر جو ہے یہ حرم میں گزرتا ہے یا مسجد میں آنے جانے میں گزرتا ہے, تو باقی یہ چپل ہم ویسے ہی لے آئے تھے جیسے اتارے. تو آپ لوگوں نے احرام کیسے باندھنا ہے, غسل گھر سے تھا, آپ نے احرام کے 2 چادریں نکالی, ایک باندھ لی. ٹھیک ہے جی. جیسے تہمت باندھتے ہیں, اور اوپر وہ بیلٹ وغیرہ دیتے ہیں, اس میں کرنسی بھی رکھی جاتی ہے, وہ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہوتی. تو ویسے بھی جیسے تہمت ہم باندھتے ہیں سمپل سا ایک طریقہ, کوئی مشکل چیز نہیں. ٹھیک ہے. دوسری چادر آپ نے لے لی, وہ کپڑے آپ نے بیگ میں ڈال دیے. اب آپ 2 چادریں اور آپ نے کینچی چپل وہ بھی ساتھ نکال. جوتا آپ کا شاپر میں, کپڑے آپ کے شاپر میں, آپ نے احرام باندھ لیا. یہ احرام رک گیا. اب آپ مسجد میں وہاں بنی ہوئی جگہ وہاں آ کے آپ نے اب عمرے کی نیت کے ساتھ احرام باندھنا ہے. 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ, احرام برائے عمرہ, یہ نیت کر کے اللہ اکبر الحمد اور قل یا ایھا الکافرون یا قل ھو اللہ احد پہلی رکعت, پھر دوسری رکعت سلام پھیر دیا. اب سنیے اس کے علاوہ کچھ آداب ہیں باطنی کچھ ظاہری. ہر گناہ سے توبہ ہے, کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا, اگر کسی نے کیا وہ معاف کرنا ہے, تو والدین کے لیے دعا مانگنی ہے, اور گھر والوں کے لیے وغیرہ معاملات سارے مینیج کر کے پیچھے جائے. آفس کا ایکس پاکستان لیو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہاں لڑائی جھگڑا کسی کو نہیں کرنا, بالکل کوئی کرتا ہے خاموش. اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا لا رفث ولا جدال فی الحج, کہ جب حج کی حالت میں ہو کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی فضول بے حیائی کی بات نہیں کرنی, کسی سے لڑائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. زبان پہ قابو رکھنا ہے. جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ پر لازم ہیں. اب آپ نے جب احرام باندھ لیا, 2 نفل پڑھ لیے, تو اس کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے نماز جب پڑھنی ہے تو سر کورڈ ہے آپ کا, چادر کے احرام کے ساتھ آپ کا سر کورڈ رہے گا. جو ہی آپ سلام پھیریں گے سر سے کپڑا اتار دیں گے, اب سر ننگا. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے, وہ اپنا سر ڈھانکے رکھیں گے, لیکن مرد اپنا سر احرام کی حالت میں ننگا رکھتا ہے.
نفل کے دوران چاہے ٹوپی پہن لیں اس ٹائم جب احرام یا وہ احرام والی چادر اوپر آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے وہ رکھ لیں یا ٹوپی پہن لیں. پھر اس کے بعد جو سلام پھیرنا ہے سر ننگا کر لینا ہے اور آپ نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یاد کر لیں کہ میں ایک مرتبہ تک قاری صاحب نے کی دسیا چل رہی ہے 25 منٹ ہو گئے. بس کوئی کام پہ بک گیا میں تو ہمیں لمبا ہو گیا. تو یہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی لبیک کہتا ہے تو زمین کا ذرہ ذرہ اس کے دائیں بائیں وہ بھی کہتا ہے جی لبیک میں حاضر ہوں اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں لبیک میں حاضر ان الحمد تمام خوبیاں والنعمت ساری نعمتیں اللہ کا تیری ہیں. یہ سمجھ کے جو پڑھے گا اس کا اندر بھی حاضر ہے. الحمدللہ خواتین اور مردوں کے احرام میں کیا فرق ہے؟ خواتین عام سادہ لباس میں رہتی ہیں ان کے لیے کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے. اوپر ایک چادر وائٹ سی اوڑھ لیتی ہیں ٹھیک ہے جی. عورتوں کے سامنے مرد آ جائیں تو کوئی چیز وہ چہروں پر ڈال لیتی ہے ٹھیک ہے جی. اور جب وہ چلے جائیں تو پھر ان کا چہرہ اوپر. اسی طرح خاتون سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور خاتون کے لیے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے جبکہ مرد کو ننگا رکھنا ضروری ہے. یہ فرق ہے. نوافل آپ نے پڑھ لیے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور عمرہ حج آپ کا الحمدللہ شروع ہو گیا. اور سر یہ کہ عورت کے لیے مطلب وہ نقاب کرنا ہے وہ ویسے وہ جو ایک ہوتا ہے جب کوئی آ جائے تو ذرا کر لے ورنہ چہرہ ننگا رکھے. ٹھیک ہے وہ جو گول ہے اسکارف ہاں ہوتا ہے اس ہاں طرح. جی ورنہ چہرہ اوپن رکھے. ٹھیک ہے کوئی آ جائے تو ذرا تھوڑا سا کر لے. ٹھیک ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلند آواز سے لبیک کہنا مردوں. یہ سنیے حدیث شریف ہے مجھے جبریل نے فرمایا کہ لبیک اونچی آواز سے پڑھنی ہے اور اس کی حکمت یہ لکھی تاکہ غیر مسلموں پر اللہ کے نام کا روب چھا جائے. یہ حکمت ہے ٹھیک ہے جی. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر پتھر اور ہر درخت لبیک پڑھتا ہے. اور فرمایا اگر کسی کا اور فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں ٹھیک ہے. اور فرمایا اگر کسی خوش قسمت کا اسی دوران اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ جب آپ حج میں بیٹھیں تو وہاں بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں گے کیونکہ پرواز کے دوران جتنا بھی آپ سفر طے کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ہر قدم پر نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا ہے ٹھیک ہے. اور وہ دعا مشہور آپ کو حج جہاز میں پڑھائیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا مقرنی. سب خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے اس کو ہمارا تابع کیا. اسی تو کھڑے نہیں سے ہو سکتے. یہ اب سواریاں اس نے بنا دی اور وما کننا لہ مقرنین اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں تھے اس نے اس کو قابو کر دیا. آپ کا یہ فلائٹ کم و بیش 5 گھنٹے کی ہوگی کم و بیش حوالے 4 ساعت. انہوں نے کہا 4.5 ہماری سعودی ایئر لائنس تھی وہ عربی میں بتا رہے تھے حوالے 4 ساعت 4 گھنٹوں میں ہم پاکستان پہنچ جائیں گے تقریباً. تو واپسی میں جلدی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جو تقریباً ہم 4 ہی گھنٹے لگیں گے تو آپ کو جاتے ہوئے ذرا ٹائم لگے گا 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے. آپ بسم اللہ. تو اس دوران جو نماز آئے پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے وہ وہاں آپ نماز ادا کریں گے. سفر کی نماز فرض اگر 4 ہے تو 2 پڑھیں. وہ جہاز کا رخ قبلے کی طرف ہے جدھر جب ویسے وہ قبلہ بتا رہی ہوتی وہ ڈائریکشن آ رہی وہ نیٹ میں آ رہی ہوتی. ہاں بالکل سکرین پہ عرض قبلہ ادھر ہے اب جو ادھر ہے پورا بتا رہے. تو آپ جو جگہ بنی ہوتی ہے نا اس میں قبلے کی ڈائریکشن بھی بتا رہے.
کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ انشاءاللہ العزیز جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے وہاں آپ کا کیا کام ہے، بڑے تحمل سے جب رک جائے جہاز، بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر سے جب نکلیں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے، جس کام کے لیے جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور ہر نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آپ نے اپنی ویسے بھی روٹین ابھی سے بنا لی، جب وہ وہاں ہوٹل سے نکلنا تو تب بھی یہ پڑھنا۔ تو وہاں جب آپ نیچے اتریں گے وہاں پھر انٹری وغیرہ وہ پروسیس ہے، وہ انٹری آپ کی ہو جائے گی۔ تو پھر باہر جب آپ آئیں گے جب سعودی ایئر لائن جدہ سے باہر جب آپ آ رہے ہیں تو وہاں پھر آپ کو بسز آپ کے ہوٹل پر انشاءاللہ کمپنی کروا رہی ہو، کمپنی جو آپ کو بس ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو بتا دے گی، تو آپ کو ہوٹل پر پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ہم عمرے کا انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے حرم شریف میں داخلہ۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ہوٹل پہ جائیں جلدی نہیں کریں، کیوں؟ صبح کے آپ جہاں سے نکلے ہوئے ہیں ٹریول ہے، پھر جدہ شریف پہ بڑا وقت لگتا ہے، وہاں بھی آپ فارغ ہو کے پھر گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا جدہ سے مکہ ٹریول ہے، پھر مکہ میں داخل ہو کے پھر ٹریول ہے، پھر بس کو سامان اتارنے میں، پھر اوپر ہوٹل میں جانے میں، تو آپ بہت تھک چکے ہیں۔ آپ ریسٹ کریں، لیٹ جائیں کوئی، کیونکہ جب تک تسلی، اطمینان، کنسنٹریشن، سکون، توجہ نہیں ہوگی حرم میں داخلہ کا لطف نہیں ہے۔ گھنٹہ 2 رات کو پہنچے تو وہیں نماز پڑھ لیں عشاء کی، ہوٹل میں سو جائیں، اچھا بس جلدی نہیں کریں، کیونکہ ابھی آپ احرام میں ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ول پرفارم عمرہ، جی عمرہ بھی آپ نے کرنا ہے، حرم میں بھی جانا ہے، تو آپ لیٹ جائیں۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں کہ احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں، اچھا گرمی لگ رہی ہے، جی کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، واش روم جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کنگھی پھیرن تو منع ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ہاں تو بس جی خوشبو کے بغیر، خوشبو والا صابن صابن استعمال نہیں کرنا۔ کیا تبت میں تو خوشبو اتنی نہیں ہوتی، عام صابن جو خوشبو کے بغیر ہو، کیونکہ احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے۔ اچھا رات صبح بھی جا سکتے ہیں، صبح اٹھے اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ آرام کریں اگر رات کو پہنچے ہیں، یہ نہیں کہ جلدی نہ آرام سے لیٹ سکون سے اذان ہوگی، آپ اٹھیں گے اسی احرام کے ساتھ، آپ وضو کریں گے، تازہ پھر ہوگی تو آپ احرام کے ساتھ ہیں، وضو کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ پورے وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ پہلے اپنا سامان سیٹ کریں، الماری میں رکھیں، لاک کریں چیزیں، کھانا پینا بھوک لگی ہے کھانا کھائیں، بچوں کو آپ کو بیڈ ملے گا اس پہ آپ آرام کریں، ساری چیزیں اوکے کر کے پھر آپ سو جائیں۔ صبح کو اب ایک ہی کام ہے، آپ نے حرم شریف جانا اور نماز باجماعت۔ اب کیسے داخلہ کیسے؟ اللہ میرے حضرت نے فرمایا کہ جب حرم شریف میں داخل ہوں، اچھا حرم شریف کے بہت سے دروازے ہیں، وہ آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو باب عمرہ بھی ہے اور باب فہد بھی ہے، باب عبدالعزیز بھی ہے، اور مجھے بہت زیادہ عقیدت تھی باب السلام سے، سرکار کا گھر ادھر ہے، باب السلام سے یاد رکھا، وہاں سے ادھر ساتھ ہی جنت المعلیٰ ہے جہاں خدیجۃ الکبریٰ آرام فرمائے رضی اللہ عنہ، جہاں حضور کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ آرام فرمائے، تو اس لیے مجھے باب السلام سے بہت انس تھا، اور صفا مروہ بھی ادھر ہی ہے، باب السلام کا تعارف عرض کر۔ آپ خیر سے جب حرم شریف میں داخل ہوں گے تو دیکھے کوئی نہ
خاموشی سے اس دروازے کا بوسہ لے لیں. ہمارا تو ٹھیک ہے. کیوں قسمت ہے یہ اللہ پاک نے بلایا. دانا قدم پہلے رکھے دایاں قدم، اور یہ دعا پڑھیں کہ بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. ایک دعا میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سن لیں. یہ پچھلے جمعے سے میں وہی پڑھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد، حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کے دن میں تیرے سے مایوس ہو گیا، آج دے دن تے پترا میرا تیرے تے دس دو بس چلنا ہی نہیں، میں عاجز ہو گیا، آج کے دن میرا دو میرا بس تو میرے قابو میں آج نہیں آئے گا. وہ میں آپ کو دعا میرے لیے بھی آپ وہاں مانگنا، اور آپ بھی یہ دعا پڑھ کے جائیں. ایک دعا تو یہ ہے جو مسنون ہے، بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. یہ دعا ہے، ہمارے آقا کا بھی ذکر سلام آ گیا. ٹھیک ہے. اب جب آپ وہ دعا جو سرکار نے فرمایا وہ دعا یہ ہے، فرمایا حضور نے یہ دعا مانگی، یہ دعا پڑھی، فرمایا بسم اللہ العظیم، اس اللہ کے نام سے شروع جو عظیم ہے، وبوجہہ الکریم، اور اس کی کریم ذات کی برکت سے، وسلطانہ القدیم، اور کائنات کے ہر ذرے ذرے پر جو اس کی حکمرانی ہے اس کی بدولت میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. حضور نے فرمایا جب کوئی یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کے دن میں اس بندے سے مایوس ہو گیا ہوں، آج جن نے میری کوئی گل سننی بھی نہیں مننی بھی نہیں، یہ خود وہ کہتا ہے. تو یہ دعا بھی آپ کسی وقت صبح کو پڑھ سکتے. یہاں اس مسجد میں بھی آئیں، اعتکاف کی نیت ہو گئی، دعا مانگ لی، بوسہ دے دیا، دائیں قدم اندر حرم میں داخل. پہلی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اچھا اب جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں بہت فاصلہ ہے. میرے حساب میں جہاں سے تجلی مدینہ ہے نا جتنی، اس سے بھی زیادہ، شید بیکری سے بھی زیادہ، اتنا آپ کو ٹریول کرنا ہے اندر حرم میں جا کر بھی. حرم مکہ میں ہاں صحن مبارک، تو وہ پھر سیڑھیاں نیچے اتریں گی. تو پہلے تو بہت لمبا تھا، اب انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں، گیٹ کی ہیں، سیکورٹی میجرز ہیں. تو آپ جب داخل ہوں گے تو آپ کی نظریں نیچی ہوں گی، احرام باندھا ہوا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو نظر ہے وہ پہلی نظر جب حرم پہ پڑے، شریف پر پڑے، آپ کی دعا مس نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی نظر مسلمان ڈالتا ہے اللہ کے گھر پر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آسمان کے در کھول دیتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تستجاب عند رؤیت الکعبہ، کعبہ شریف کو پہلی نظر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے. تو چلتے 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 جب آپ کو پہلی نظر پڑے وہ رک جائیں، کھڑے ہو کر یہ دعا مانگنی ہے. اگر تکلیف ہے تو بیٹھ کر بھی، ورنہ ادب یہی ہے کہ حرم کے آگے، خانہ کعبہ کے آگے آپ کھڑے ہو کر وہاں کھڑے ہوں جہاں دھکا نہ پڑے، سکون سے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں. ہمارے ساتھ ایک بزرگ فیصل آباد کے تھے، میں نے بھی مانگی، میں نے کہا انہوں دیکھا ایک ہی دعا مانگتا ہے. تو اس کی دعا مجھے آج بھی یاد ہے. 2006 میں وہ اس کی کہندے سنگیو نظراں نوں محفوظ رکھو، ہوں سیڑھیاں آن گیاں، حالے نیویاں نظراں رکھو، نیویاں رکھو، نیویاں رکھو، پھر سیڑھیاں آن گیاں، جڑے کہندے بس تھوڑا صبر کرو، نظر اتنے نہیں چکڑی. جب سامنے نہ قریب گئے نا، کوئی 5-10 فٹ کے فاصلے، بیلیو 150 بندہ تھے، بیلیو ہوں اپنی نظراں اٹھاؤ چکو، سامنے اللہ دا کار ہے جو دعا مانگنی ہے. اور میں نے بھی مانگی، اس کی دعا بتا دیتا ہوں. اس نے کہا یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. میں نے کہا یہ مجھ سے نمبر لے گئے، تجربہ تھا نا بزرگوں کا. تو الحمدللہ
تو یہ آپ دعا مانگیں گے، پہلی نظر ہو گئی، داخل ہو گئے، اب آپ طواف کے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ وہ حجر اسود کی لائن ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، سامنے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل پہ گرین لائٹس ہیں، اٹ مینس کہ وہ سامنے جو ہے نا حجر اسود ہے، وہیں آپ نے رکنا ہے، طواف کی نیت کرنی ہے۔ احرام والی اوپر کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزاریں، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ احرام تو آپ نے پہلے تو باندھا ہوا تھا، چادر پوری، ہاں جی اب آپ نے نہ سر ننگا، جی جی ہاں جی ٹھیک ہو، ہاں جی دائیں کندھا خالی کر، دائیں کندھا ننگا رکھنا ہے، خالی رکھنا ہے، یہ اس کے نیچے سے آ سر ننگا، سر ننگا۔ جی ٹھیک، اللہ اکبر، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے، قبول بھی فرما۔ احرام باندھتے وقت بھی یہی نیت تھی، اللہ میں عمرے کی ادائیگی کا احرام باندھ رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بھی فرما اور قبول بھی فرما۔ یہاں طواف کے وقت بھی آپ نے یہی نیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی اب آپ نے وہاں سے جب آپ نے یہ دعا مانگ لی، اب کیا کرنا ہے؟ پھر دونوں ہتھیلیاں، یوں سمجھے یہ حجر اسود ہے، جی جی پھر دونوں ہتھیلیاں ایسے، جی ٹھیک، یہ آپ یوں سمجھیں یہ بوسہ ہی ہے، جی 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 یہ بوسہ ہی ہے، رش میں آپ کوئی نہیں عمر بوسہ دے سکتے۔ ہاں جی یہ جو آپ یوں کر کے نہیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، یوں کر کے اسی کو آپ نے چوم لینا، جی جی یہ آپ کا شروع ہو گیا۔ ہاں جی پھر آپ چلے، مقام ابراہیم آیا، پھر دعائیں ہیں، پھر سارے چلتے آئے، مزاب رحمت آیا، رکن عراقی آیا، رکن یمانی آئے گا، تو یہ یوں چلے نا اب، جی یہ آپ کا رکن یمانی ہے، یہ رکن حجر اسود ہے، اچھا جی ٹھیک، یہ آپ کی مزاب رحمت ہے، یہاں آپ کا مقام ابراہیم ہے، یہاں یہ مزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے، اس کا رخ سرکار کی طرف ہے، خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے۔ غور سے سن تو رضا، جی کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سبحان آج کو اعلیٰ حضرت عرس 25 سفر کو ہے، آج پتہ نہیں سفر کی 23 ہے، تو اس پر شعر کہا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے، پرنالے کا رخ سرکار کی طرف ہے نا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ جس کی وجہ سے قبلے بدلتا ہے، وہاں جائے نا لوگ ہاتھ نہیں سامنے دعا مانگنے دیتے، وہ کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، میرے حضرت نے کتاب لکھی قبلہ ہی رکھا اس کا نام، پر میں حد ہو گئی، یہ قبلہ سمجھتے کہ اس کو قبلہ نہیں جس کی وجہ سے رب قبلے بدلتا ہے۔ تو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے نے بھی جدھر رخ کیا ہوا ہے، کعبے کو کعبہ بنانے والے حضور ہیں، اس لیے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ٹھیک ہے جی، بیت اللہ شریف جھکا، میں مدارج میں نے پڑھا ہے، جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی تو وہ جھک گئے، تیرے وہ محراب کعبہ جھکی، وہ محراب کعبہ جھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے وہ مزاب رحمت کے نیچے سے، میں آخری بات تو اب لمبی ہو رہی ہے آج، اب چونکہ ظاہر ہے آپ سے محبت بڑی، تو یہ حجر اسود کا جو کونا ہے، اس سے پہلے ایک کونا ہے، اسے یاد رکھنا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ حضور نے فرمایا وکلا بھی 70 ملکن، میرے اللہ نے یہاں 70 ملائکہ کھڑے کر دیے ہیں، جو یہاں سے گزر کے دعا مانگتا ہے وہ 70 آمین کہتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ رکن یمانی پر ضرور دعا مانگنی ہے، وہاں دعا جو مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
वफ़ी आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हजर अस्वद से पहले खाना काबा के दरवाज़े के साथ जो जगह है उसको मकाम मुल्तज़म कहते हैं। हजूर वहाँ चिमट कर रोए दुआ मांगी। सरकार ने फरमाया मैं जब चाहता हूँ जिब्रील को देखूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ खड़े हुए हैं और जिब्रील ये दुआ मांग रहे हैं मकाम मुल्तज़म के या वाजिदु या माजिदु, ए बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह, ला तज़ल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया, जो नेमतें तूने मुझे दे रखी हैं वो ज़ायल ना फरमा, वो कायम रख। ये वहाँ जिब्राइल की दुआ मकाम मुल्तज़म। तो हजर अस्वद वाला कोना, मकाम मुल्तज़म साथ, फिर उसके बाद मकाम इब्राहीम, वहाँ जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, फिर मिज़ाब रहमत हुआ, फिर हतीम है छुट्टी से, उसमें भी 2 नफिल तवाफ़ के बाद आप पढ़ेंगे। फिर रुकन जमानी है, फिर 1 चक्कर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 तवाफ़ पूरा हो। अगर सब हर तवाफ़ के बाद वो रुकने यमानी पे दुआ मांगनी है, वहाँ मांगने जा रहे हैं और आएगी। तो दरमियान में प्यास लग गई, कूलर भरे हुए हैं रुको अपना ना जमजम के, पिए। हुजूर ने पिया भी और सर पे भी डाला, ये भी सुन्नत। मेरे करीम आका ने खुद भी पिया, सर पे भी डाला, ये भी सुन्नत अदा कर। फरमाया मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क ये है वो ज़्यादा पी नहीं सकता। हुजूर ने खूब पिया, बल्कि उसको तो देखना भी हुजूर ने फरमाया गुनाह झड़ते। तो सबसे बड़ा गिफ्ट भी वही है, वो आप लेकर ज़रूर आना, वो सबसे बड़ा ऊंचा गिफ्ट। और अब ये साइंस ने उसके इंग्रेडिएंट्स का जब तज्ज़िया किया, उन्होंने कहा कि जितने ग़िज़ाई अज्ज़ा पॉसिबल हैं अल्लाह ने वो सारे इसमें, शिफा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। इसलिए ज़मज़म पीते रहें, साथ पूरे हुए। अब आप मकाम इब्राहीम जहाँ है उसके सामने जहाँ जगह मिले 2 रकात नफिल पढ़ने हैं मकाम इब्राहीम के सामने। ये आपका 1 रुकन अदा हुआ। उसके बाद फिर आप सही करनी है सफ़ा मरवा में। यूँ समझें ये मकाम इब्राहीम है, ये बाबुस्सलाम को रास्ता जाएगा, उसके साथ ही 3 मंजिला सही का मकाम है। वहाँ आपने सफ़ा से शुरू करेंगे, मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह ये की तरह नहीं है ये, ना ये बस इसमें एक इधर, हाँ, तीसरा दरमियान में जगह आती है, वहाँ ग्रीन लाइट्स लगे हुए हैं, हाँ जी, वो आपने उधर जल्दी दौड़ना है, इसलिए कि अम्मा हाजरा वहाँ तेज़ दौड़ी थी, अल्लाह ने वो भी सुन्नत रख दी। सही हो गई, आपने फिर अपना स्टैंड करानी है। आपकी आप वालदा साहिबा वो इतने बाल वहाँ काट ले, थोड़े से, हाँ इतना भाई 1 पूरा लपेट के वो काट। कैंची खुद ही ले ली। हाँ जी, सारे काम खुद भी। तो ये आपका उम्रा मुकम्मल। अब आप होटल पे आएंगे, एहराम खोल देंगे। ठीक है। अच्छा, टेंट कराते वक्त एहराम रखना है? हाँ खोलना टेंट के बाद? हाँ, कोई मसला भी नहीं, लेकिन टेंट कराना ज़रूरी है। जी, वरना नहीं होगा, उम्रा आपका रह जाएगा। टेंट कराएं, सही हो गई, तवाफ़ हो गया, उम्रा मुकम्मल। ठीक है जी। अब आपने होटल में जाएं, हर वक्त नमाज या मुहर्रम में पढ़ें। उम्रे से ज़्यादा तवाफ़ की अहमियत है। कोई ज़्यादा उम्रे करते हैं लेकिन अहमियत तवाफ़ की ज़्यादा है। हर नमाज, हमारा एक दोस्त या अभी जो मिले थे आप, जी हाँ, उस्मान भट्ट साहब, इन्होंने 71 के 70 तवाफ़ की। अच्छा जी। तो तवाफ़ आम कपड़ों में हो जाता है? हाँ, वो आम कपड़ों। उसकी कोई ऐसे पाबंदी तो नहीं, मतलब कितने चक्कर? 1 चक्कर 1 तवाफ़ ना, या 7 चक्कर 1 तवाफ़। 7, ठीक हो। 7 चक्कर। मेरी बहू गई तो अपनी छोटी बेटी को भी साथ ऐसे फिराती रही। तो अल्लाह, अच्छा, वो भी 7 चक्कर का एक 7 चक्कर पूरे होंगे, तवाफ़ पूरा। लेकिन उसमें एहराम नहीं, उसके बगैर आम कपड़ों में। ये पहला तो आप उम्रे का तवाफ़ था ना, जी। इसमें तो आपने एहराम के साथ, वरना आम तवाफ़ हर नमाज के, हर नमाज में 2 1 2 1 करते रहे। अल्लाह कबूल फरमाए। वहाँ अगर तो 15 दिन का स्टे है आपका, हरम मक्का में स्टे,
ترتیب یہ ان کو بتایا کہ 7 دن مکہ شریف میں، ہاں وہ پھر آپ پھر مسافر ہیں، مدینہ شریف 7 اب آپ دن، پھر مسافر واپس ہیں، پھر کسی بھی جگہ آپ کے 15 ڈیز نہیں نہیں ہیں ہے، تو آپ مسافر ہیں. اٹ مین کہ جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ پوری پڑھیں گے، اور اگر الگ پڑھیں گے تو وہ مسافر ہیں. قصر. ٹھیک ہے، قصر کے ساتھ باقی سنتے نفل نہیں ٹائم ہے تو پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن فرض ہاف ہو جائے. فرض حافظ وہ بھی 4، یہ نہیں کہ مغرب دی 1.5 کر لو نہ ایسا. ہاں نہیں تو جی ٹھیک ہے. ہاں بس 4 سے کہتے ہیں. عمرہ ہو گیا. اب آپ نے باقی نمازیں پابندی سے مسجد میں باجماعت ادا. اب آپ کی مدینہ پاک جب تیاری ہے وہ بھی کچھ بتا دیتا ہوں. جی تو ظاہر ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اور سب یہ کہ جب ہم ہو جانا پہلا عمرہ مکمل، ہاں جی. اس کے بعد اگر دوبارہ ہو نیت اس کی کس کی؟ عمرہ دوبارہ کرنے وہ کی. پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھنے جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کرنا ایک دن عصر کے بعد یا 10 بجے 11 بجے جنت المعلیٰ قبرستان ہے، وہ زیارات بھی خانہ کعبہ کی آپ کو کرائیں گے. تو جنت المعلیٰ جو ہے وہاں ضرور جانا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وہاں مزار پاک ہے، وہاں دعا مانگنی ہے، قبول ہے ہی قبول ہے. مدینہ منورہ اللہ پاک نے فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. لوگ کہتے ہیں بار بار ادھر ہی جانے نے اللہ بھیج رہا ہے. حبیب اگر یہ ظلم کر بیٹھے تھے، 5واں سپارہ ہے، اگر یہ ظلم کر بیٹھے تھے جاؤک آپ کے پاس آ جاتے. ٹھیک ہے، فاستغفر اللہ، یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول، اور میرا حبیب بھی ان کے ہاتھ اٹھا دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو سارے معاف. اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، خود نہیں ہے، مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ، قرآن شریف جاؤ کا آ جائیں حبیب آپ کے پاس. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور حفیظ طائب کا شعر ہے شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. ادب ہے تو عرش ہے. تو جب آپ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی وہی ہے. سب سے پہلے ہوٹل میں آرام ہے، قیام ہے، سکون ہے. ہم بھی عشاء کے ٹائم پہنچے تھے، نہیں گئے سرکار کے پاس. اس وقت جانا ہے جب 101% بندہ ہوش میں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا اشعار یہ لکھے ہوئے ہیں. شکر خدا جب روانہ ہوئے یہ نعت بنائی. شکر خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جاں فلاح و ظفر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ و منا، لولاک والے یہ صاحبی سب تیرے در کی ہے. انبیاء کہاں ہوتے، کعبہ کہاں ہوتا، لولا کلمہ خلق تو لفلاک. حبیب آپ نہ ہوتے میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا. تو اس لیے یہ خوش قسمت لمحات ہوتے ہیں جب بندہ روانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جس جگہ پر بھی نظر پڑے نبی پاک کو یاد کیا جائے، اور آپ کی جو بھی جگہیں نظر آئیں وہاں سرکار پر درود شریف پڑھا جائے. راستہ بھر پوری نمازیں پورے آداب کے ساتھ باجماعت ادا کی جائیں. کوشش ہو کہ کوئی نماز قضا نہ ہو. پورے سفر میں درود شریف کی کثرت ہوگی اور محبت حبیب کی فراوانی ہوگی. میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، حضرت شیخ نے یہ جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جب کوئی زیارت کی نیت سے آنے والا آدمی مدینہ منورہ میں نہیں قریب جب آتا ہے تو فرشتے رحمت کے خاص تحفے لے کر اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور خوشیاں اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. ہمارے مہمان آئیں تو ہم باہر نکل کے استقبال کرتے ہیں. سرکار فرمایا کہ مدینہ کے قریب جب کوئی میرا مہمان آتا ہے تو فرشتے خوشخبریاں اور تحفے لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث شریف میں نے لکھی.
تحفے بھی دیتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں کہ اب محبوب کی بارگاہ کا تو مہمان خاص۔ اللہ اکبر۔ جب گنبد خضرا نظر آئے تو سر جھکا کر درود و سلام پیش کریں اور رونے کی کوشش کریں۔ جی میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہی بس سے اترے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، سامان اترا، وہیں کھڑے ہو گئے، سرکار کی طرف رخ کر کے سر جھکا کے کافی دیر کھڑے رہے، دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ پھر جب دعا مکمل کی تو ہوٹل کی طرف گئے۔ یہ بڑوں کے ادب تھے۔ تحمل سکون سے اپنا سامان ہوٹل میں شفٹ کر لیا جائے، ہوٹل کا نام لکھ لیں، سڑک کا نام لکھ لیں، ہوٹل کے کمرے کا نمبر لکھ لیں اور منزل فلور کون سا ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں، کچھ دیر آرام کریں، پھر وضو غسل تازہ کیا جائے، کیونکہ اب احرام تو ہے نہیں، صاف ستھرے کپڑوں، پاک جسم، پاک زبان کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے، احرام نہیں ہے اب خوشبو لگانا، خوشبو لگاتے ہوئے قدم سر جھکا کر جیسے عاجز غلام مسکین روانہ ہوتا ہے ایسے حضور کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچیں، میرے مرشد کریم حضرت مسعود ملت رحمۃ اللہ نے فرمایا کچھ دیر دروازے پر رک جائیں، اے نہیں جتی چکی تے ٹھا اندر نا، یہ کوچہ حبیب ہے، یہاں فرشتے بھی ادب سے 70,000 صبح تے 70,000 شام، قیامتیں پھر واری بھی کوئی نہیں۔ یہ تو حضور کی کرم ہے کہ آتے رہو جاتے رہو۔ حضور کی دعا تھی، صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کی ہم نہیں ہیں بھائی؟ فرمایا آپ تو صحابہ ہو، بھائی میرے وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، میرا جی چاہتا ہے۔ تو اب اصل میں وہی ہوتا ہے، رب نے پھر محبتیں ایسی ڈال دی، محبوب یہ آتے بھی رہیں گے جاتے بھی رہیں گے، آپ ان سے ملیں یہ آپ سے ملیں۔ اور حقیقت ہے، حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، میرا بیٹا گیا تھا، میں نے اس سے کہا بیٹا مجھے واٹس ایپ کر کے بھیج، یہ آپ بھی پڑھیں گے، وہاں لکھی ہوئی ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعت۔ یہ اور دوسری حدیث شریف جو ریاض الجنہ کے باہر لکھی ہوئی، آپ پڑھ کے آنا، اس کا واٹس ایپ لے آنا۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری جو شفاعت ہوگی میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ ومن لم یکن یؤمن بہا لم یکن اہلھا، جس کا اس پر ایمان نہیں ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ ہم بڑے میزبان سخی کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور کی حدیث میں میں نے پڑھا، حضور نے فرمایا انا اجود بنی آدم، فرمایا سب سے بڑا سخی وہ آپ ہے۔ اللہ اجود جودا، مشکوٰۃ شریف، سب سے بڑا وہ آپ سخی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر ساری اولاد آدم میں اللہ نے مجھے سب سے بڑا سخی بنایا۔ یہ حکومت نہیں جو پینشنیں کاٹ رہی ہے، یہ حکومت اور ہے جو دے کر کاٹ رہی ہے، رات کو دیتی ہے، صبح کو بستر ہی کھینچ لیتی ہے، چادر دیتی ہے بستر ہی کھینچ لیتی ہے۔ یہ حکومت اور ہے، وہ حکومت اور ہے۔ اس لیے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میرے حضرت نے لکھا کہ جب آپ دروازہ مسجد نبوی پر جائیں تو کچھ دیر وہاں آپ رک جائیں، اس لیے رکیں کہ آپ حضور سے اجازت لیں۔ عاشقوں کی باتیں ہیں نا، اجازت لیں، آقا گناہ گار ہے، میرے پاس تو سوائے بے ادبی کے کچھ، میں تو کچھ بھی نہیں کیا اور لے کر بھی کچھ نہیں آیا، حضور اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچیں تو دروازے پر صلاۃ و سلام عرض کر کے کچھ دیر ٹھہریں، گویا کہ آپ حضور سے حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر دائیں قدم پہلے رکھیں اور اعتکاف کی نیت سے پورے آداب کے ساتھ مسجد شریف میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ادب اور تعظیم فرض ہے، کوئی آواز حرف اونچی آواز سے نہ نکلے، کیونکہ نبی پاک جسمانی حیات کے ساتھ زندہ حقیقی، جیسے آپ زندہ ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اور جیسے حضور پاک وفات شریف سے پہلے زندہ تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے حضور کو پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو اپنی کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے، جو ہمارے دل کے احوال ہیں حضور پاک ان ارادوں سے بھی واقف ہیں، ہماری کمیوں سے بھی واقف ہیں۔ اور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سپارہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر قیامت والے دن گواہ ہوگا۔ اس پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشی میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ ہر امتی کے ارادے سے، نیت سے، مرتبے سے، مقام سے کون سی اس کو رکاوٹ ہے، کون سی پریشانی، ہر سے واقف۔ تو یہاں آپ نے اگر جماعت کھڑی ہو تو جماعت میں شامل ہو جائیں، ورنہ 2 نفل تحیت المسجد ادا کریں اور سجدہ شکر ادا کر کے سجدے میں گر جائیں، اور دعا کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اپنا ادب عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا ادب عطا فرما۔ اے نہیں مینوں گڈی دے، کار دے، چٹھی او اتھے رہ جا۔ سب سے بڑی دعا حضور کی محبت، ادب۔ مجھے اپنا بھی ادب، رسول محبوب کا ادب عطا فرما، اور میری یہ حاضری قبول فرما، یہ دعا مانگنی۔ بس آخری بات ہے، جب حضور پاک کی بارگاہ میں اس وقت جانا ہے جب بالکل باقاعدگی ہوش ہو، نمازیں پڑھیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں ہم تو 10-11 بجے کے درمیان جاتے تھے۔ جب حاضری ہونے کا واجہ شریف کے سامنے ارادہ کریں تو گردن جھکائے ہوئے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، گناہوں پر ندامت کے جذبات کے ساتھ آہستہ آہستہ باب سلام سے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سرکار کی جالیوں کے سامنے تھوڑی دیر دور کھڑے ہو کر 6 فٹ کا فاصلہ ہو، کم از کم جالیوں میں اور آدھ میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ 6 فٹ۔ چومنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانے، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ مزار شریف کی طرف منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، بس میرے حضرت نے فرمایا ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں محبوب آپ کو دیکھ لیں، ایک نظر کرم جو آپ کی طرف ہوگی وہ دونوں جہان میں ہمارے لیے کافی ہے۔ اور خبردار جالی شریف کو بوسہ دینے، ہاتھ لگانے سے بچو، کیونکہ یہ گناہ گار ہاتھ اس قابل نہیں ہے۔ اس وقت انسان کا دل بھی، چہرہ بھی سرکار کے سامنے ہے، اور نہایت ادب میں یہ سلام پیش کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی اہل بیتک وازواجک وصحابک اجمعین۔ یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ نے درود السلام سرکار کے سامنے پڑھنا ہے، اور پھر التحیات والا درود پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کے سامنے مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے، عربی نہ آئے تو اردو میں کہ حضور آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ یہ دعائیں پھر نکلتی ہیں جب عربی پڑھتے ہیں، ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ صاحب آپ نے بتایا کہ وہ حرم پاک میں جب باب السلام سے داخل ہونا اور مسجد نبوی میں باب اسلام سے، باب السلام ہے، دونوں جگہ باب السلام۔ ٹھیک ہے، دونوں جگہ۔ پہلا گیٹ باب السلام ہے، زبیر شاہ صاحب گئے تھے عمرہ کے لیے، تو انہوں نے کہا مسجد نبوی کے 41 گیٹ، 41 گیٹس، پہلا گیٹ باب السلام ہے۔ اب جب آپ سرکار کے سامنے پہنچ چکے، ٹھیک ہے جی، اب یہاں جس نے کہا تھا میرا سلام، آپ نے وہاں ان کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر، فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو ان کا سلام پیش کر دیں یا انہی کا نام پیش کر دیں۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ آپ کو جزا، ساری دعائیں سلام، اور پھر تھوڑا آگے چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کریں،
اور پھر درمیان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر پھر دونوں کو سلام پیش کریں اور عرض کریں اے اللہ کے رسول کے دونوں وزیروں، تم خلیفہ ہو، تم دونوں پر سلام ہو، اے اللہ کے محبوب کے ساتھ آرام کرنے والوں تم پر سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ دونوں سے درخواست ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میری شفاعت کا ذریعہ بنو اور سہارا بنو۔ یہ ہے انداز، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے سرکار کو، پھر ہم اتنے تو ہیں نہیں، پھر ان کی میں ہماری شفاعت۔ عاجزی ہی سب سے بڑی دولت ہے، عاجزی جو ہی آتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس طرح تمام جگہوں پر دعائیں قبول ہیں، ریاض الجنہ ہے، ہر پلر جو ہے جتنے بھی ہیں، اصحاب صفہ ہے، وہاں ایک سانس بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور تو یہ آپ نے اپنی نمازیں تلاوت کر کوشش کریں، ایک ختم حرم مکہ میں ہو جائے قرآن مجید کا، ایک ختم مدینہ منورہ میں، کیونکہ وہاں ریٹ ہی اللہ نے 50 لاکھ کا رکھا ہوا، وہاں اللہ نے ریٹ 1 لاکھ کا رکھے، ایک ختم تو لاکھ قرآن مجید میں وہاں ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے مسجد حرم میں حرم مکہ میں، حرم مسجد نبوی میں آپ نے وہاں پڑھا ہے۔ صاحب ادھر سے قرآن مجید اگر لے جائیں یا وہاں پہ مل جائے گا؟ نہیں وہاں بہت قرآن مجید، وہاں قرآن کریم بہت زیادہ ہیں۔ مسجد نبوی میں جو 40 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک دوزخ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، دوسرا منافقت سے۔ باقی مختلف مقامات ہیں وہ آپ کو وہاں بتا دیں گے، وہاں آپ نے زیارت کرنی ہے۔ دعا خیر، آپ مجھ سے زیادہ تھک گئے تو میں نے بھی، اللہ نے مجھے ہمت دی، واپسی پر یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے ایمان پر موت دے اور جنت البقیع میں اللہ پاک مجھے دفن ہونا نصیب فرما، میرے ماں باپ کی بخشے فرما، ہمارے نمازیوں کی، پورے مسلمانوں کی، پاکستان کی، داتا کی نگری کی، اور ہمارے والدین کی، ہمارے استادوں کی، اور ہماری جامع مسجد نور غوثیہ ہے ان کی، ہمارے اس مدرسہ جو چل رہا ہے